المتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سبحان اللہ. وقال الله رب العزة جل جلاله في مقام الآخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. درود پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و مطہر و منور میں توجہ کے ساتھ پڑھیے. اگر آپ حاضر ہیں تو حاضر ہونے کا ثبوت دیجئے کہ آپ موجود ہیں، اور موجود شخص، موجود جو مسلمان ہے، وہ اسی وقت پتہ لگے گا جب اس کی آواز کم از کم میرے تک نہ بھی صحیح، کم از کم ساتھ والے اپنے بھائی تک اس کی آواز اس کے کانوں میں آئے گی کہ اس نے درود پاک پڑھا ہے. تو اس لیے آپ احباب دائیں بائیں پیچھے نہ دیکھیں. اب دیکھنے کا وقت نہیں ہے، وقت بڑی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، اور چند ہی منٹوں کی یہ میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں، اور یہ بہت طویل و عریض کوئی 2-3 گھنٹے کا خطاب نہیں ہے. سردی مجھے بھی لگ رہی ہے، منتظمین گھر والوں نے اچھا انتظام کیا ہے اور چھت پہ کیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ٹھنڈ میں ذکر کرنے کا اور ہی مزہ ہے. اس لیے آپ احباب اس کو نہ دیکھیں کہ ٹھنڈ لگ رہی ہے. یہ جو زبان بول رہی ہے، یہ جو زبان موجود ہے، جب بولیں گے تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں اس زبان کو سردی نہیں لگے گی. آپ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی، تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی،
عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری لحد میں لائیں گے، ہم سب کی لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ سبحان اللہ۔ دوستان گرامی قدر، یہ عادت جو کہ عبادت ہے، اگر ایسی پڑ جائے کہ درود پڑھتے پڑھتے ہی ہماری جان نکل جائے اور ہم جب دنیا سے جا رہے ہوں تو لبوں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترانے موجود ہوں تو کیا کہنے ایسی موت کے؟ ایسی موت تو 1000 بار آئے تو 1000 بار بھی قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اس لیے کہ یہ نام اقدس جب لیا جاتا ہے تو ہر گفتگو کے ابتدا میں یہ جملے پڑھا کرتا ہوں جو میں نے ابھی پڑھے، کہ جو درود پاک پڑھنے کی عادت ہے اس کو عبادت سمجھ کر پڑھتے رہا کریں۔ جیسے ہمارے سانس چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سانس پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کا صدقہ ہی عطا فرمائے ہیں، اور اسی ضمن و ذیل میں بہت ساری باتیں ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اسی سے شروع کرتا ہوں کیونکہ برکت لینے کے لیے جتنی بھی بات عرض کی جائے گی، شیخ محمد بن واسع المطرف ان کا نام ہے، پہلے حوالہ سن لیجئے۔ القول البدیع فی الصلاۃ علی النبی الشفیع، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین، امام محمد بن یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، 2 جلدوں میں، یہ میرے پاس موجود ہے۔ اور جذب القلوب الی دیار المحبوب، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ موجود ہے۔ احباب گرامی قدر، میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے روزانہ اپنا ایک وظیفہ بنایا ہوا تھا کہ میں نے اتنی بار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھنا ہے۔ آپ جو بھی بات سنیں اس سے پلے باندھیے گا، یہ شروع سے سن لیجئے کہ آپ جس محفل پاک میں موجود ہیں، یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کے ذکر کی محفل ہے، اور اس میں بیٹھنے کو بس رسمی طور پر نہ سمجھنا، ختم کا پروگرام ہو، چلم کا پروگرام ہو، جلسے کا پروگرام ہو، صرف منہ دکھانے کے لیے جنازے میں نہ جائیں بلکہ دل سے دل سے جائیں۔ یہاں پر بیٹھے بھی اگر دیکھیں آپ گھر سے آگئے، پتہ ہے رضائی آپ کو ڈیگ رہی ہے، انتظار کر رہی ہے، گدہ جو آپ نے بچھا ہوا ہے وہ انتظار کر رہا ہے، آپ اس میں جائیں گے، وہ جائیں گے تو وہ ٹھنڈی ہی ہوگی رضائی، میرے اور آپ کے وجود سے جسم کی گرمی سے ہی اس نے گرم ہوگا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ رضائی اپنے آپ ٹھنڈی نہیں ہوتی، آپ نے اس نرم اور گرم بستر کو چھوڑا ہے، اگر چھوڑنے کے بعد ٹھنڈ میں تشریف فرما بھی ہے، جیسے آئے تھے ویسے ہی خالی جوگی لے کر جھاڑ کے چلے گئے تو کیا فائدہ؟ جو بات سنی جائے اس کو دل سے سنیے اور دل میں جگہ دیجیے، سوچیے۔ اچھا، بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مخصوص مقدار میں، بعض نے 1000 تعداد لکھا، درود پاک پڑھنا مقرر کیا ہوا تھا، اور اس درود پاک کو یہ روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب درود پاک پڑھنے کے بعد یہ اپنے بستر پر پہنچے اور یہ ظاہری آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئی، جن کی ذات پر درود پاک پڑھا کرتے تھے وہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چاند سے زیادہ روشن چہرہ مبارک چمکاتے ہوئے اور جگمگاتے ہوئے خواب میں جلوہ گر ہو گئے۔
سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ اور کسی نے اس کو بڑے خوبصورت جملوں میں بھی کہا ہے کہ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے۔ کونین کے والی مدینے کے تاجدار خواب میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ اب خواب ہی ہوتا ہے، ایک ہمارا خواب ہے، کوئی بھی خواب میں آ سکتا ہے، لیکن دوستان گرامی قدر بیٹا ایک کو تھوڑی کم کریں، زیادہ ہو گئی۔ خواب کسی کا بھی ہو، خواب ہی ہوتا ہے، لیکن میرا تیرا خواب اور خواب ہے، کوئی خواب میں آ جائے تو اس کی اور بات ہے، لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں تشریف لے کر آئے ہیں تو اس کو کوئی اہم نہ سمجھے۔ آقا فرماتے ہیں بخاری شریف کے حدیث پاک، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق کا سچا مجھے ہی دیکھا ہے۔ اور اگلے جملے بہت ہی زبردست ہیں، ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان خواب میں میری صورت اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ دوستو بات کا پتہ لگا، اگر خواب میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو آپ ہی آئے، کوئی اور آ سکتا نہیں، اس لیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کوئی بنا سکتا ہے نہیں ہے۔ شیطان سب کے روپ بٹا سکتا ہے، بھیس بدل سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھیس نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام کی کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بزرگ فرما رہے ہیں کہ جس وقت یہ معاملہ ہوا نا تو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اے میرے غلام، جس منہ سے مجھ پر درود پڑتا ہے وہ منہ میرے قریب کر تاکہ میں تیرے منہ کو چوم لوں۔ اب یہ جملہ ایسا تو نہ تھا کہ آپ اس کو ایسے ہی گزار دیتے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت سے، محبت سے اپنے کسی امتی کے منہ کو چومنے کے لیے، بوسہ دینے کے لیے فرمانا کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے وہ غلام جو روزانہ مجھ پر ایک لمٹ میں، ایک مخصوص وقت میں درود پاک پڑھتے ہو، مجھے تمہارا درود پڑھنا بڑا ہی پیارا لگتا ہے، میں اس منہ کو چومنا چاہتا ہوں جس سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو صاحب کہنے لگے، مجھے شرم محسوس ہوئی کہ کہاں میرا منہ اور کہاں سرکار کے لب اطہر، کہاں دہن اطہر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر میرے رخسار پر بوسہ دیا، سبحان اللہ۔ جیسے سرکار کریم علیہ السلام نے میرے منہ کو چوما، میرے رخسار سے خوشبو کے حلے اٹھنے لگے۔ کریم آقا علیہ السلام مجھ کو یہ انعام عطا فرما کر تشریف لے گئے۔ اب میری جیسے ہی آنکھ کھلی تو کیا تھا، پورا گھر خوشبو سے مہکا ہوا تھا، پورا گھر خوشبو سے مہکا ہوا تھا، اور خوشبو اتنی زیادہ تھی کہ میرے قریب سوئی ہوئی میری بیوی خوشبو کی وجہ سے بیدار ہو گئی، خوشبو سے بیوی جاگ گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ کتنے دنوں تک، ایک ہفتہ یا اس سے زیادہ دنوں تک میرے رخسار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لمس کی خوشبو آتی رہی اور ہم اسے محسوس کرتے رہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پتہ لگا کہ درود پاک پڑھنے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے ہیں، شرط یہ ہے
اپنے دل میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسے بسا کے درود پڑھو کہ جب درود پڑھو تو یہ نہ ہو کہ ہم بس درود پڑھ رہے ہیں، مولوی نے کہہ دیا، خطیب نے کہہ دیا، قاری صاحب نے کہہ دیا کہ درود پڑھو، بس بے دھیانی میں درود پڑھ رہے ہیں۔ یاد رہے جب بھی درود پڑھے تصور میں مدینے پہنچ جائے۔ تصور کریں ہم گنبد خضرا شریف کے سامنے کھڑے ہیں اور ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں اور آنکھیں بند ہیں، تصور ہی تصور میں مدینے چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ دن جلدی ہی آ جائے جب خواب میں مدینے کی بھی زیارت ہو جائے، مدینے والے کی بھی زیارت ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے احباب گرامی قدر، یہ تو تھی درود پاک کے متعلق ایک خوبصورت سی بات۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا کئی مقام پہ جگہ بجگہ بیان ذی شان فرمان مقدس ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات بینات ایسی ہیں جن کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور لاڈلے حبیب لبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار عظمتیں اور شانیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔ میں نے قرآن پاک سے دو جگہ سے کلام پاک کی آیات بینات پڑھی ہیں۔ ایک کا تعلق قرآن کریم کی متعدد جگہ سے اور متعدد جگہ سے آیات بینات سرکار کی شان و عظمت میں بیان کی جاتی ہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے جو تمہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ۔ اب قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے تحت احادیث طیبات کے مضامین بھی ہیں اور قرآن پاک کی آیات بینات اور بھی ہیں۔ یاد رکھیے کہ دعا اللہ سے بھی کی جاتی ہے، اللہ کے رسول سے بھی کی جاتی ہے۔ توجہ فرما لیجیے کہ میں دلائل کی روشنی میں آپ سے چند باتیں بس زیادہ نہیں کروں گا، چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ دعا یعنی مانگنا، دعا کے لفظی معنی پہ پہلے غور کر لیں۔ دعا کا لفظی معنی ہوتا ہے مانگنا، ندا کرنا، اسی سے نکلا ہے پکارنا، اسی سے نکلا ہے کہ بلانا۔ اب ہم اگر کہیں یا اللہ تو ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ، مانگنا ہو گیا۔ اگر کہیں یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اور سرکار سے بھی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔ اب اللہ بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے پیارے رسول بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ بھی غنی فرماتا ہے، اس کے رسول بھی غنی فرماتے ہیں۔ اللہ بھی معاف فرماتا ہے، اس کے رسول بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، دلائل کی روشنی میں اگر میں چلیں قرآن کریم سے ایک آیت پاک کا حصہ عرض کرتا ہوں۔ غنی کرنا، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم۔ کیا حال ہے تیرا؟ بھائی مجھ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، میں ٹھیک ہوں، جملہ بول دیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اگر آپ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے تحت آئندہ سے آپ کا کوئی حال پوچھے تو قرآن پاک کی روشنی میں آپ اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جیسے میں عبث کرنے لگا ہوں۔ قرآن کریم میں فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ان منافقوں کو یہی بات بری لگی ہے نا کہ ایمان والوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے۔ اس قرآن کریم کی آیت پاک سے یہ معلوم ہوا کہ فضل کرنا اللہ کا بھی کام ہے، اللہ کے رسول کا بھی کام ہے۔ غنی اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی کرتا ہے۔ بولی اللہ کا، اگر بولیں گے تو میں سمجھوں گا میری بات سن رہے ہیں، ورنہ میں جو بیان کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، کوئی سمجھ نہیں آپ کو آ رہی۔ اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کا اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ
اگر اللہ کا نام لے اور رسول اللہ پاک کا نام نہ لے تو یہ خیانت ہو جائے گی۔ قرآن پاک کے تحت مکان کی مین فرنٹ پہ ہم نے اگر لکھ لیا تو کوئی بری بات تو نہیں ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کباط نہیں ہے۔ اللہ کے فضل کے غنی کرنے سے، اللہ کے فضل سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، قرآن کریم کی آیت پاک کے تحت میں گجرانوالہ شہر گیا اور میں گزر رہا تھا تو میری نظر ایک مکان پر پڑی۔ لکھنے والے نے ایسے لکھا تھا، ھذا من فضل اللہ و فضل رسولہ، یہ میرے اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نکال دیں بیچ میں سے تو کلمہ مکمل نہیں ہوتا، مسلمانی مکمل نہیں ہوتی۔ آبا بھی گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا کہ عطا کی بات اللہ بھی عطا کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، قرآن کریم کی متعدد آیات بینات آپ سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے، اللہ پاک اپنے بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے بخاری شریف میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے، میں آگے سے تقسیم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب یہ قیامت کی بات فرما رہے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ دوستان گرامی قدر، اس آیت پاک سے اور قرآن کریم کی آیات بینات اور احادیث طیبات کی روشنی سے معلوم ہوا کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی عطا کے بھی قائل ہیں اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کے بھی ہم قائل ہیں۔ ہمیں اپنا ایمان اسی صورت میں بچانا ہے کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ توبہ قبول کرنا یہ ذرا تعجب والی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، یا اللہ پاک توبہ کیسے کریں، یا اللہ تو معاف فرما دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں آئندہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ خطا نہیں کریں گے۔ میرے احباب گرامی قدر، ہم اللہ سے توبہ کرنے لگے تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اللہ کے رسول کی طرف بھی توبہ کی نسبت کی جا سکتی ہے؟ ذرا حیرانگی والی بات ہے، لیکن اگر قرآن و حدیث کا دھیان سے مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات بیان طور پر مل جائے گی۔ بخاری شریف میں، مشکات شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے ایک سرہانہ یا گدا تکیہ خریدا۔ اب جب وہ تکیہ خریدا نا، سنیے گا، تو اس تکیے پر کچھ تصویر بنی ہوئی تھی، کسی جانور کی یا کسی چیز کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جیسے ہی گھر میں داخل ہونے لگے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے پر ہی رک گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں جی نے عرض کی کیا ہوا سرکار، آپ کے چہرے پہ ناراضگی لگ رہی ہے اور آپ گھر میں داخل نہیں ہو رہے، کیا ہوا؟ اے عائشہ اس تکیے کا کیا معاملہ ہے، یہ تکیہ کہاں سے خریدا ہے؟ عرض کی سرکار آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر ٹیک لگائیں، اس پر سہارا لیں، اس پر تشریف فرما ہو، اس پر بیٹھیں۔ آپ
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر تو تصویر بنی ہوئی ہے اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر یا جنبی شخص موجود ہو یا کتا موجود ہو۔ اما عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نے اس وقت ایک تاریخ کی جملہ ارشاد فرمایا، اور جملہ کیا تھا؟ میں اللہ کی طرف بھی توبہ کرتی ہوں اور اللہ کے رسول کی طرف بھی توبہ کرتی ہوں، انی اتوب اللہ ورسولہ، میں اللہ کی طرف بھی معافی مانگتی ہوں، اللہ کے رسول سے بھی معافی مانگتی ہوں، سرکار ناراض نہ ہو میں تصویر کو ختم کر دیتی ہوں یا اس کو ہٹا دیتی ہوں، آپ اندر تو تشریف لے کر آئے۔ ابابی کرام کہتے یہ بس دلیل کی بات ہے، میں کوئی ایسے واقعات نہیں سنا رہا، میں بس ایک عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ بھی عطا فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی عطا فرماتا ہے، اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی غنی کرتا ہے، اللہ بھی توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی توبہ قبول فرماتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور بھی دلائل اس ضمن میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک موجود ہے۔ جب آپ ایک تورات کی کتاب لا کر پڑھنے لگے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر غصے سے سرخی آ گئی، تو اس وقت بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا، اے عمر تم دیکھتے نہیں سرکار ناراض ہو رہے ہیں، تم تورات لا کر پڑھ رہے یہودیوں کی کتاب۔ خدا کی قسم اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ میری پیروی کرتے۔ سرکار نے اس وقت فرمایا، جملہ ارشاد فرمایا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس وقت یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، اللہ سے بھی اللہ کے رسول سے بھی مجھے معاف فرما دیا جائے، میں اللہ کے رب ہونے پر، قرآن کے امام ہونے پر اور قرآن کے اسلام کے دین ہونے پر اور قرآن کے امام ہونے پر میں یقین رکھتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اسی ضمن و ذہن میں آج سے طیبات کے سینے میں بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ اب میں دوسری آیت پاک کی طرف آتا ہوں جس میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، تحقیق محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا گواہ بنا کر، یعنی گواہی دینے والا بنا کر، حاضر و ناظر، شاہداً و مبشر خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور اللہ کے خوف سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کریم آقا علیہ السلام کی اس آیت پاک میں تین وہ صفات بیان کی گئی ہیں، شاہداً، مبشراً و نذیرا، بس اتنا، وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجاً منیرا، یہ اس سے آگے یہ چوتھی بات ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے۔ اب اسی ایک بات میں سنیے گا، میں تمام آیت پاک کی تفسیر یا اس پہ روشنی نہیں ڈال سکتا، وقت نہیں ہے۔ لفظ شاہد پہ غور کیجئے گا اور عقیدہ سمجھے گا، اسی سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں واقعات اور دیگر چیزیں چھوڑتا ہوں، بس دلیل اور عقیدہ کی بات سمجھا کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ سمجھ لگی آپ کو؟ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جملہ بولتے ہیں، فلاں نے فلاں کیس پر شہادت دی ہے، فلاں بندہ فلاں کیس کا شہادتی ہے۔ اب تو سمجھ آ گئی بات، اسی سے لفظ ہے شاہد، شہادت سے شاہد، اسی سے مشہود، اسی سے جو سنا شاہدتن، اور اسی سے جناب شہادت بھی ہے، جو شہادت دی جاتی ہے، جو دنیا سے جانے والا اللہ کے رستے میں اگر شہید ہوتا ہے تو اس کو شہید بھی کہا جاتا ہے، اسی سے لفظ شہید ہے۔ اب شہید، شاہد، شہادت، مشہود، اسی سے تشہد بھی ہے۔ اب میں اس کہنا چاہتا ہوں کہ میرے احباب گرامی قدر، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں۔ کس چیز پر شاہد ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت پاک میں اور پڑھوں گا اس آیت پاک کو سمجھانے کے لیے، اور وہ آیت پاک ہے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا،
ہم آپ کو تمام امتوں پر گواہ لے کر آئیں گے۔ اب دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں تمام نبیوں کے بعد۔ آپ ختم نبوت کا تاج سر انور پر سجا کر تشریف لے کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، یا ظاہری طور پر زندہ بھی ہیں اور باطنی طور پر قبروں میں مزارات میں جلوہ فرما ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ سب سے بعد میں قرآن کریم کی اس آیت پاک، حضرات قرآن کریم سے بڑی میں کوئی دلیل دے نہیں سکتا۔ اگر قرآن پاک سے بڑی کوئی دلیل ہوتی تو میں عرض کرتا، قرآن کریم کلام ہے اللہ کا، اور اللہ کے کلام پر اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی دنیا کی کسی چیز پر یقین ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے، ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو تمام امتوں پر گواہ لے کر آئیں گے، آپ تمام امتوں کی گواہی دیں گے۔ وہ کہہ سکتے تھے، کہہ سکتے ہیں، یا قیامت میں کہہ سکیں گے اے اللہ تیرے نبی تو سب کے بعد آئے، ان کو کیا پتا کہ آپ کی نبیوں کی امتوں نے کیا کیا کیا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا گویا اس وقت ظاہری طور پر تو محبوب کریم علیہ السلام تشریف فرما نہ تھے، لیکن باطنی طور پر تمام امتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب ابھی گرامی قدر اگر لفظ حاضر و ناظر کی عقیدے کو آپ سمجھ جائیں نا تو قرآن کریم اور حدیث پاک کے سینے سے بخاری شریف مشکات شریف کے حوالے سے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں انی شہید علیکم انا فرط لکم، میں تمہارے لیے فرط ہوں اور میں تمہارے اعمال پر گواہ ہوں۔ اگر تفسیر مظہری کا میں حوالہ عرض کروں، تفسیر مظہری بھی موجود ہے، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی کتاب تفسیر مظہری، اس میں لکھا ہوا ہے ہر امتی کے نامہ اعمال پیر والے دن تورد الاعمال علیہ یوم الاثنین، ہر پیر والے دن تمام امتیوں کے اعمال سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ میرے احباب کرام قدر اس دلیل کو سمجھنے کے بعد اب سمجھیے آقا فرماتے ہیں میں تم پر گواہ ہوں وَفَرَطٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا فرط ہوں۔ اب یہ جو لفظ فرطن ہے یہ اس جنازے میں ہم دعا میں پڑھتے ہیں اللہم اجعل حالنا یہولنا فرطا و اجرا و زخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا۔ بچی کے لیے سیگے کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس میں جملہ بولا جاتا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرط بنا، فرط بنا۔ فرط کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو سمجھیے پہلے زمانے میں جب قافلے چلا کرتے تھے تو 2 3 4 آدمیوں کو وہ قافلے والے آگے بھیج دیا کرتے تھے تاکہ جا کر قافلہ تھکا ہوا آئے گا، تاکہ کسی سائے دار درخت کا انتظام کرے۔ قافلے والے پہلے تھکے ہوں گے، یہ انتظام کریں گے کہ آرام کریں گے، لہذا جن لوگوں کو جس شخص کو آگے بھیجا جاتا تھا اس کو فرط کہا جاتا تھا کہ یہ پہلے سے جا کر انتظام کرے۔ تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہارے لیے فرط ہوں، اے میرے امتیوں تم میدان محشر میں تھکے ہوئے آؤ گے، دنیا کے کونے کونے سے اکٹھے ہو کر میدان محشر میں جمع ہو گے، میں تمہارا انتظام کرنے کے لیے پہلے سے موجود ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، آقا علیہ السلام نے جو جملہ یہاں پر ارشاد فرمایا اسی حدیث پاک میں، اب لفظ حاضر و ناظر کو سمجھیے اسی لفظ شاہد سے، وہ یہ ہے کوئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مان لیا یا جان لیا تو شرک ہو جائے گا۔ دوستان گرامی قدر بخاری شریف کے حدیث پاک میں حوالے سے عرض کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے میرے اللہ کی قسم ہے تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، سرکار تو فرمائے میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے،
اور یہاں پر بات بات پر مسلمانوں کو مشرک بولا جائے تو دوستان گرامی قدر کسی کو کافر یا مشرک کہنے سے بڑی گالی کوئی نہیں ہے۔ حضرات کسی کو کافر اور مشرک کہہ دیا جائے اور قرآن کریم کی آیات اور حدیث طیبات کہیں کہ مسلمان مشرک نہیں ہے، کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اگر اسی جملے کو پہ غور کر لیا جائے تو یاد رکھیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں، آئیے میں ایک اور دلیل سے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جنازے کی بات ابھی میں عرض کر رہا تھا، جنازے میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو جنازے میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں بھائی؟ سب نے نا بول دو، کتنی تکبیر ہوتی ہیں؟ کتنی ہوتی ہیں؟ اگر باقی جنازہ نہیں آپ نے پڑھا، کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ ہر دفعہ مولوی صاحب کو بیچارے کوئیڑیاں اٹھا کے کہنا بھائی نیت سن لو، نیت روزانہ بتائی جائے یا مہینے میں بتائی جائے، نیت تو آنی چاہیے۔ بیچارے نے نیت بھی سنانی ہے اور اس کے بعد جناب جنازہ بھی پڑھانا ہے، اور جناب اس کے بعد یہ بھی ہمارے ذہنوں میں خیال ہوتا ہے بھائی کسی کو جنازے کی دعا نہیں آتی تو فلاں فلاں پڑھ لے۔ یاد رکھیے گا یہ بات 100% غلط ہے۔ کسی حدیث پاک میں، کسی بزرگوں کے قول میں، کسی قرآن پاک کی آیت پاک میں یہ نہیں آیا اگر تمہیں دعائیں قنوت نہیں آتی تو فلاں دعا پڑھ لو، جنازے کی دعا نہیں آتی تو قل هو اللہ پڑھ لو۔ خدا کے بندو ایسی کوئی بات کسی حدیث میں نہیں آئی۔ کہاں سے ہم نے ریلیف نکالنی شروع کر دی اپنی مرضی سے؟ ایسا اگر کوئی مولوی صاحب بیان کرتے ہیں یا بول دیتے ہیں یا ریلیف دیتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے لوگ دین کو یاد نہیں کرتے، نیتیں یاد نہیں ہیں، جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز یاد نہیں ہے، حتیٰ کہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں کلمہ تک یاد نہیں ہے۔ چند دن پہلے میں ایک نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو بچے کو میں پہلا کلمہ پڑھا رہا ہوں، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پہلا کلمہ میرے پیچھے پڑھنا نہیں آتا، کلمہ پڑھنا اللہ پڑھ رہا ہے بار بار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کبھی رسول اللہ کبھی رسول اللہ، کبھی کچھ پڑھ رہا ہے۔ اتنی بار میں نے کہا ڈر نہیں، کانپ نہیں، میں بھی تیرے طرح کا انسان ہوں، مت کانپ، تو کہتا پتہ نہیں مولوی تیرے سر پہ چھری رکھ دے گا، تلوار رکھ دے گا، صحیح کلمہ تو پڑھ، جس کی وجہ سے تیرا نکاح پڑھنا۔ میں نے اس شغل میں کہا میں کہ اگر تو نے کلمہ صحیح نہ پڑھا ہم نے لڑکی نہیں تیرے ساتھ ساتھ۔ یقین کیجیے یہ ہنسنے کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ ہم لاکھوں روپے لگا کر نکاح شادی کرنے آگے، ڈھول بجا رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، کنجر ناچ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور جس ٹائم میں مسلمان ہو کے مسلمان کا مسلمان سے نکاح ہونا ہے، ہمارے بزرگوں نے کلمے اس لیے جاری فرمائے ہیں تاکہ جب بچے بچی کا نکاح ہو رہا ہے کم از کم تجدید ایمان ہو جائے۔ اللہ نہ کرے اس سے پہلے کو کلمہ کفر منہ سے نکل گیا، جس وقت نکاح ہو گیا اگر خدا نہ خواستہ بچی یا بچے کے منہ سے کلمہ کفر نکل چکا ہے تو اس وقت نکاح ہی نہیں ہوگا، ساری زندگی گناہ ہوتا رہے گا۔ یاد رکھیے کہ ان مسائل پر غور کیا کریں۔ اسی وجہ سے جنازے کی دعا بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ تو یہ میں نے ضمن بس ایک مسئلہ کیا، بات میں اس کہا تھا کہ جنازے میں ایک دعا پڑھتے ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اور تیسری تکبیر کے بعد ایک انٹرنیشنل دعا پڑھتے ہیں جس میں کائنات میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ آپ سنیے گا، اس کا ترجمہ سمجھیے گا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر، اے اللہ مغفرت فرما، لحینا ومیتنا، گن لیجئے گا ایک دفعہ، یہ یاد رہے گا آپ کو۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ 5 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 60 نا، 8 کتنے ہوئے؟ بول دینا کتنے ہو گئے؟ اب ان کا ترجمہ سنیے، ترجمہ کیا ہے؟ اللہم اغفر، اے اللہ مغفرت فرما، معاف فرما دے، لحینا، جو ہمارے زندہ ہے۔ میں بیٹا توجہ، میں بیٹا توجہ، ایسا نہ کرو۔ لحینا، جو ہمارے یہاں پر زندہ آئے ہیں، نہیں وہی نہیں، جتنے بھی زندہ ہیں پوری دنیا میں، جتنے مسلمان زندہ ہیں، جنازہ اتنا پیارا عمل ہے، کوئی نہیں
لیکن دعا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی جا رہی تو زندہ ہے. سبحان اللہ. وَمَيِّتِنَا، اللہ جو زندہ ان کی تو بخشش فرما دے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اب تک جتنے بھی جا چکے ہیں مسلمان سب کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا. آگے سنیے وَشَاہِدِنَا. وَشَاہِدِنَا، اس جملے پہ میں آپ کو لانے کے لیے میں محنت کر رہا ہوں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، ہم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. اب یہاں پر تو میں ترجمہ کر رہا ہوں قرآن پاک سے گواہ بنا کر بھیجا ہے، لیکن جنازے کی دعا میں کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ وَشَاہِدِنَا، اے اللہ جتنے جو یہاں موجود ہیں، جو شاہد ہیں، جو حاضر ہیں، اگر وہاں پر موجود لوگوں کے لیے حاضر کا جملہ بول سکتے ہیں تو سرکار کے لیے حاضر بولتے وقت کیا ہو جاتا ہے؟ وَشَاہِدِنَا، اے اللہ پاک ان کو بھی پاک فرما دے جو یہاں پر موجود ہیں، وَغَائِبِنَا، جو نہیں آئے ان کو بھی معاف فرما دے، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، اللہ چھوٹوں کو بھی بخش دے اور بڑوں کو بخش دے، وَذَكَرِنَا وَأُنثَىٰ، اللہ مردوں کو بھی بخش دے اور عورتوں کو بھی بخش دے. یہ میں نے جلدی سے ترجمہ مکمل کر دیا. اس میں سے بیچ میں سے جملہ ہے یا اللہ پاک جو یہاں پر موجود ہیں، جو جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اپنے لیے تو دعا مانگ رہا ہے، جتنے پاس آئے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے مانگی جا رہی ہے. اب ابھی گرامی قدر میں غور کر رہا تھا کہ میت کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں لیکن دعا سارے لوگوں کے لیے مانگی جا رہی ہے. پتہ لگتا ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی شریعت اتنی پیاری ہے، دعا ایک کے لیے مانگو قبول سب کی طرف سے ہو جاتی ہے. دوستوں گرامی قدر، اگر ایک اور بات قرآن کریم سے ہی میں لوں، یہ میں دلائل میں نہ کوئی باقاعدہ تقریر کر رہا ہوں نہ واقعہ سنا رہا ہوں، میں ایک دلائل پہ اور عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں. اگر قرآن پاک جن لوگوں نے پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ لفظ شاہد پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کر، موجود بنا کر، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے. سورۃ یوسف پڑھیے، بڑی دلچسپ سورت ہے. قرآن پاک نے اس کو احسن القصص فرمایا ہے. تمام واقعات میں قصوں سے بڑا سونا قصہ، پیارا قصہ، حسن والا قصہ. اس میں ایک واقعہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام جب کمروں میں موجود تھے اور جناب سیدہ زلیخا پاک، جو کہ بعد میں یہ اہل ایمان بھی بنے گی اس لیے ان کے بارے میں کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے، جب آپ پیچھے سے دوڑی اور آپ آخری دروازے میں، جب دروازے اپنے آپ کھل کے چلے گئے اور آخری دروازے تک پہنچی تو انہوں نے پیچھے سے کرتا پکڑ لیا اور آپ آگے کو اور انہوں نے پیچھے کی طرف کھینچا تو کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹ گیا. یہ قرآن پاک نے سارا واقعہ بیان فرمایا. اس وقت ہوا یہ، اب گواہی کی ضرورت پڑی. جب دیکھا تو دروازے پر عزیز مصر جناب زلیخا پاک کا وہ خامد موجود ہے تو اس نے کہا یہ کیا ماجرا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کا اظہار فرمایا، لیکن جناب زلیخا پاک نے کچھ اور جملے بولے. اس وقت پنگوڑے میں، اس گھر میں، ان کے رشتہ داروں میں پنگوڑے میں ایک دودھ پیتا بچہ موجود تھا. اس وقت پنگوڑے میں ایک دودھ پیتا بچہ موجود تھا. تو اس وقت قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ گواہی دینے کی باری آئی کہ سچا کون ہے. تو قرآن کریم نے جملہ فرمایا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہی دی گواہی دینے والے ایک بچے نے اس گھر میں سے جس نے گواہی دی کہ اگر، اب وہ بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ بولتا تو نہیں ہے، لیکن اس نے گواہی دی اگر کرتا قمیص آگے سے پھٹی ہے اور پھر پیچھے سے پھٹی، دونوں باتیں کی. اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام دوسرے معاملے میں ہے، اور اگر قمیص کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور عورت
جھوٹی ہے، یہ قرآن کریم کے لفظ ہے، احتیاطاً اس کو بول رہا ہوں۔ اس وقت اس آیت پاک میں جو جملہ فرمایا گیا ہے وہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اس وقت گواہی دینے والا وہاں پر موجود تھا۔ جس بچے نے گواہی دی یوسف علیہ السلام کے پاک ہونے کی اور سچا ہونے کی، اللہ پاک نے ان کی گواہی کو موجودگی سے تعبیر دیا ہے۔ حضرت گرامی قدر، یہ تمام کی تمام شان و عظمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دوستان گرامی قدر، قیامت کا دن ہوگا اگر جس نے اپنے نبی کو اپنا گواہ مان لیا ہے، اپنے ایمان پر گواہ مان لیا ہے، جب کلمہ پڑھتا ہے اس وقت اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ نبی میرا وہ ہے جو نعوذ باللہ مر کے مٹی میں مل چکا ہے، اللہ کی پناہ، بلکہ کلمہ کا ترجمہ کرتے وقت یہ ترجمہ کرتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کو ترجمہ آتا ہے، میں پوچھنا چاہوں گا، غور کروں گا کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ اگر میں ایسے ترجمہ کروں تو کیا درست ہوگا؟ تو آپ نے درست ترجمہ میرا کروانا ہے، میں ویسے آتا ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں۔ اس کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، صحیح ہے ترجمہ؟ صحیح ہے ترجمہ؟ کیا ترجمہ کریں گے بول کر مجھے بتا دیجئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، بولیے اللہ کے رسول، سارے بولیے اللہ کے رسول ہے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے۔ دوستان گرامی قدر، یہ عقیدہ اچھی طرح دھیان سے سمجھیے گا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تو گنبد خضرا میں ہے لیکن ہر ایمان والے کے دل میں موجود ہے۔ اور قرآن پاک سے آخری آیت پاک کا جملہ کر کے بات کو ختم بس مکمل کرنے لگا ہوں۔ قرآن کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں وہ کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ احباب گرامی قدر، ولی کا معنی اور اولا کا معنی یہی ہے کہ اتنے قریب ہے، جان تو دور ہے نبی تیرے قریب ہے، جان تو دور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قریب ہے۔ میرے احباب گرامی قدر، یہی عقیدہ رکھیے، یہی ایمان رکھیے۔ اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی غنی کرتا ہے، اللہ بھی عطا فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی عطا فرماتا ہے، اللہ بھی توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ بھی عطا فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی عطا فرماتا ہے، اللہ کی بھی اطاعت کی جاتی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی بھی اطاعت کی جاتی ہے، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کی جاتی ہے۔ اگر میں اور آپ اس عقیدے کو لے کر قبر میں جانا تیرا کام ہے۔ علامہ مفتی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی قبر آج جی رہی ہے، جن کی قبر آج بتا رہی ہے پورے عالم اسلام کو کہ جس نے ان کو مان لیا، ان کو جان لیا، ان کو نبی پاک علیہ السلام کو اپنا سب کچھ مان لیا، دنیا سے کوئی رشتہ نہ رکھا، اگر رشتہ رکھا اپنے نبی سے رکھا تو یاد رکھنا یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے، یہاں بھی سرخرو ہے، وہاں بھی سرخرو ہے، یہاں بھی زندگی چین والی، وہاں بھی چین والی۔ اللہ پاک یہاں بھی سکون عطا فرمائے گا اور آخرت میں اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ احباب گرامی قدر، یہ چیز لے کر کہ انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد۔ میں دنیا سے مسلمان گیا، اور اسی کے ساتھ دوسرا بھی حالات کا شعر ہے، کفر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، اے منکر تیرے دل میں ہمیں جوش بڑھ گیا تعصب کی، تعصب غیر تیرے دل میں نبی سے، کفر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا، ایمان ہی چھن گیا مرتے وقت۔ اگر مرتے وقت ایمان چھن گیا سمجھو سارا کچھ تباہ ہو گیا، اگر مرتے وقت ایمان لے گیا تو یاد رکھنا یہ اسی صورت میں ملے گا، اس دنیا میں انہیں مانا،
انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، بولیے شیر کو، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، فائدہ کیا ہوا؟ للہ الحمد، اللہ کی تعریف، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔